الحمد لله رب العالمين۔ صبح کی نماز میں امام صاحب نے سجدے کی سورت پڑھی تلاوت والی، لوگوں کو پتہ نہیں چلا امام صاحب رکوع کر رہے ہیں یا سجدہ۔ بہرحال جنہوں نے رکوع کر لیا ان کی بھی نماز ہو گئی، رکوع نہیں کیا اور کھڑے رہے تو ان کی نماز نہیں ہوئی۔ بہرحال 3 بھائیوں میں سے 2 بھائی والد کے ساتھ کام کرتے ہیں، انہوں نے کوئی جائیداد بچوں کے لیے نام لگائی ہے۔ والد کا جو کاروبار ہے وہ سامان ہے، والد کہتے ہیں کہ وہ بیٹوں کا ہے نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ جو بچے میں دبئی میں کام کرتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ بھائی نفع نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو نفع دے، وہ چاہے تو نقصان۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہے تو رزق کھول دے، چاہے تو رزق کو گھٹا دے۔ آپ پڑھتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ بندے کو تقریباً 1 سال پہلے دل کی تکلیف ہوئی تھی، اللہ شفا دینے والے ہیں۔ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یا قوی القادر والمقتدر قوی وقو قلبی، یہ اگر پڑھا کرے ہر نماز کے بعد انشاءاللہ دل کی تکلیف۔ میری بیٹی کے ٹانگوں کا مسئلہ ہے، MRI کرائی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں، اللہ کے ہاتھ میں علاج ہے نہیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد پلایا کریں۔ اگر غسل جنابت کرنا ہے، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہو تو جلدی جلدی کھا لیں، پھر بعد میں غسل کر لیں، اور کیا ہے؟ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ ساری کر لیں آرام سے، ساری کر کے فارغ ہو کے بعد میں غسل کر لیں۔ غسل کا وقت تو نہیں ہے نا، ساری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کا منشا ہے کہ حرم میں نکاح ہو تو کسی بھی اپنے ہندوستان یا پاکستان کے عالم سے پڑھا دیں، چونکہ یہاں جو لوگ ہیں ان کو جب تک گورنمنٹ کی اجازت نہ ہو وہ نہیں پڑھا سکتے۔ میری عالیہ کے سر کی ایک وین میں شدید درد ہوتا ہے، اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پلایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر ایک نماز نہ پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جب کافر ہو جائے گا تو نکاح ختم تو اولاد، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے نماز۔ یا علی یا محمد یا فاطمہ یا حسن یا حسین، بہرحال یہ شرک ہے، نہ لکھ کے لگائیں نہ یہ پڑھا کریں، یہ شیعہ کا وظیفہ ہے۔ لی خمسۃ النطفی بہا حر الوباء العاظمہ المصطفیٰ والمجتبی ابناہما والفاطمہ۔ مجھے بواسیر کی تکلیف ہے، پر دوائی بھی لے لے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد پیا کریں۔ ویسے ایک دوائی ہوتی ہے ویکس، اس کو کہتے ہیں ویکس پیپر، لیکن وہ اصلی ہو میڈیکل سٹور سے لیں، یہ جو راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے نہ لیں، وہ اگر لگایا کرے تو چند دنوں میں بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔